أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما إليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. سورة المطففين 36
آیات کریمات ہیں، ایک رکوع مبارک ہے اور مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت مبارک میں سب سے پہلے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا بیان ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین، بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ بڑا ہی وہ کمینہ شخص ہے اور کمینی حرکت کرتا ہے جو ماپ تول کے اندر کمی کرتا ہے، اور اس کے لیے ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے۔ ویلن، ہلاکت ہے بڑی، للمطففین، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں، یستوفون تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ، اور جب انہیں ماپ کر دیتے ہیں یا تول کر، وزنوہم تول کر دیتے ہیں، یخسرون تو کم دیتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بلا شبہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم بہت بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے لیے، پروردگار عالم کے لیے۔ حدیث مبارک میں، حدیث پاک میں صحاح ستہ کی ایک کتاب سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الفتن میں ایک بہت خاصی طویل اور لمبی حدیث ہے، جس کے اندر پیارے رسول علیہ السلام نے کل 5 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو قوم بھی ماپ تول میں کمی کرتی ہے، ماپ تول میں کمی کرتی ہے، إِلَّا أُخِذُوا، مگر ان کو پکڑا جائے گا، بِالسِّنِينَ، قحط سالیوں کے ساتھ۔ ایک عذاب تو یہ آئے گا قحط سالی کا، اور دوسرا فرمایا وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، اور سخت مشقت کا عذاب اس قوم پر نازل ہوگا، اور تیسرا فرمایا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، حکمرانوں کے ظلم کے ساتھ پکڑ لیا جائے گا۔ تو جو قوم ماپ تول میں کمی کوتاہی کرتی ہے، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 قسموں کا عذاب آتا ہے، ایک تو قحط سالی کا، اور دوسرا مشقت، اس قوم کو بڑی مشقت میں ڈال دیا جاتا ہے، اور تیسرا حکمرانوں کا ظلم، حکمران پھر ظالم ان کو مل جاتے ہیں، انصاف والے اور خیر والے حکمران نصیب نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ بیان ہے اس حدیث مبارک میں، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات، حدیث نمبر 4019۔ اسی طرح اس حدیث پاک کو لکھ کر علیحدہ طبع کر کے آپ بھائیوں میں تقسیم کی گئی یہی حدیث مبارک، جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے، بے حیائی جس قوم میں زیادہ پھیل جائے، الا فشا فیہم الطاعون،
والأوجاع التي لم تكن مضت من قبل في اسلافهم، پھر ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن بیماریوں کا پہلے کوئی نام بھی نہیں تھا، تمہارے بزرگوں نے، بڑوں نے اور باپ دادا نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا تھا جو بے حیائی کے سبب سے پھیل جاتی ہے۔ تو جس طرح بہت زیادہ مجالس کے اندر اسی حدیث پاک کو پیش کیا گیا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، اصل اس کا سبب بے حیائی، فحاشی، عریانی ہے۔ اگر بے حیائی کو ختم کر دیا جائے اور اس پہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہفتہ اتوار نہیں، نہ جمعہ ہفتہ، نہ کچھ مہینے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ہی بے حیائی پہ لاک ڈاؤن ہے اور بند ہے، تو انشاءاللہ کرونا وائرس خود بخود چلا جائے گا۔ یہ بھی اس حدیث پاک کے اندر ہی بیان ہے، اور یہی بات ہے کہ جب کوئی قوم ماپ تول میں کمی بیشی کرتی ہے ان پر قحط سالی کا عذاب آتا ہے اور مشقت بڑی ہوتی ہے، سخت مشقت اس قوم پر۔ اور تیسرا کہ حکمران جو ان کو ملتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں۔ یہ تین عذاب اس قوم پر جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019۔ یہ تو دنیا میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں لیوم عظیم، بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اس میدان محشر کے اندر انسان پر کافی زیادہ مشقت ہوگی۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے تدنی الشمس یوم القیامہ من الخلق حتی تکون منہ کمقدار میل، قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ ان سے ایک میل کی مقدار کی طرح ہوگا، ایک میل کا فاصلہ۔ اب جب کہ کروڑوں میلوں کا فاصلہ ہے تو قیامت کے دن سورج ایک میل کے فاصلے پر، پھر وہاں لباس کوئی نہیں، سائبان کوئی نہیں، چھت کوئی نہیں کسی قسم کا۔ حتی تکون منہ کمقدار میل فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی الارق، تو لوگ اپنے اعمال کے اندازے کے مطابق پسینے میں ہوں گے۔ بعض کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا اور بعض کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا اور بعض کا پسینہ کمر تک ہوگا اور بعض کو پسینہ لگام کی طرح لگام ڈال دے گا، جیسے لگام ہوتی ہے اس طرح منہ تک اور کانوں تک انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوب جائے گا۔ تو ہر انسان کا پسینہ اس کے عملوں کے مطابق ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے ساتھ اپنے چہرہ انور کی طرف اشارہ فرمایا اور ساتھ یہ وضاحت فرمائی کہ کچھ لوگوں کا پسینہ ان کو ان کے چہرے تک پہنچ جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمہا باب فی صفت یوم القیامہ حدیث نمبر 2864۔ اس وقت پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جب آپ نے قیامت کے دن کے پسینے کا ذکر فرمایا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس آیت کریمہ کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً دائمی سخت قید کے دفتر میں ہے۔
फुज्जार नाफरमान, ये जमा है फाजिर की और इसका माना नाफरमान। सिज्जीन कैद खाना, ये लफ्ज निकला है सिजन से, सिजन जेल। तो जो फाजिर लोग हैं नाफरमान, उनका नामा आमाल, किताब से मुराद नामा आमाल, लफी सिज्जीन सख्त कैद के दफ्तर में। वमा अदराका मा सिज्जीन, और तुझे किस चीज ने बताया कि दायमी सख्त कैद का दफ्तर क्या है, वो सिज्जीन क्या है। किताबुम मरकूम, एक किताब है लिखी हुई जिसमें नाफरमान लोगों के नाम है और उनका नामा आमाल है। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन जुठलाने वालों के लिए सख्त हलाकत है। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन, जो जुठलाते हैं क़यामत के दिन को, तकज़ीब करते हैं और आखिरत पर ईमान नहीं लाते। यही जुमला वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन सूरह अल-मुरसलात के अंदर जो 29वें पारे की आखिरी सूरह मुबारक है, उसमें कई मर्तबा दोहराया गया है। वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, और नहीं जुटलाते उसको मगर कुल्लु मुअतदिन, हर ज्यादती करने वाला, हद से बढ़ने वाला, मुअतदिन हद से निकल जाने वाला, असीम सख्त गुनाहगार। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब तिलावत की जाती है उस पर हमारी आयतें। क़ाल असातीरुल अव्वलीन, तो वो कहता है कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं। कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज नहीं बल्कि राना जंग पड़ गया है, जंग बनकर छा गया है उनके दिलों पर। मा कानू यक्सिबून, जो वो कमाते थे। इंसान के गुनाह उसके दिल पर काले रंग का नुक्ता बुलंद होता है, हत्ता कि जब ज्यादा गुनाह होते हैं तो दिल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल काला हो जाता है और उस पर जंग गालिब आ जाता है। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है, इन्नल अब्दा इज़ा अख्तअ खतीअतन, बेशक इंसान जब कोई खता करता है, गुनाह करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, तो उसके दिल पर एक स्याह दाग लग जाता है, स्याह रंग का। फ़इज़ा हुवा नज़ा वस्तग़फ़रा व ताबा, जब गुनाह से बाज आ जाए और मुआफी मांग ले तो उसका दिल साफ हो जाता है। वैन आदा, लेकिन अगर दोबारा गुनाह करता जाए ज़ीदा फीहा, तो उस दाग को बढ़ाया जाता है। हत्ता तालु व क़ल्बहु, हत्ता कि वो स्याह दाग उसके पूरे दिल पर गालिब आ जाता है। वहुवर रान, ये रान है, रान अला क़ुलूबिहिम, आपने इसकी तफसीर फरमाई, ये जंग है जो दिलों पर चढ़ जाता है, गालिब आ जाता है। जामे तिरमिज़ी किताब व तफसीर कुरान हदीस नंबर 3334। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, हरगिज नहीं बेशक वो उनके रब से उस दिन यकीनन हिजाब में होंगे। लमहजूबून, जो नाफरमान है उनको तो अल्लाह ताला की ज़ियारत नहीं होगी, हिजाब में होंगे, और जो इताअत गुजार हैं उनको अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। थुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, फिर बेशक वो
भड़कती हुई आग में यकीनन दाखिल होने वाले हैं। थुम्मा युकालु हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, फिर कहा जाएगा यही है जिसे तुम जुठलाया करते थे, आग की तरफ इशारा करके। कल्ला इन्न किताबल अबरार लफी इल्लिय्यीन, हरगिज नहीं, बेशक किताबल अबरार नेक लोगों का अमाल नामा, नेक लोगों का किताब अमाल नामा, लफी इल्लिय्यीन, बहुत ही ऊंचे लोगों के दफ्तर में है, ऊंचे लोगों के। वमा अदराका मा इल्लियून, और तुझे किस चीज ने मालूम कराया कि बहुत ही ऊंचे लोगों का दफ्तर क्या है। इल्लियून, ऊंचे दफ्तर, बुलंद। किताबुम मरकूम, नामे अमाल है लिखा हुआ, किताब एक किताब है, मरकूम जो वाज़े लिखी हुई है। यशहदुहुल मुक़र्रबून, जिसके पास मुक़र्रब फरिश्ते हाजिर रहते हैं। अल्लाह ताला के मुक़र्रब फरिश्ते उस इल्लियीन की किताब की हिफाजत करते हैं, वहां मौजूद रहते हैं। इन्नल अबरार लफी नईम अलल अराइकी यंज़ुरून, इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक नेक लोग लफी नईम, बड़ी नेमत में होंगे, बड़ी नेमत में। अलल अराइकी यंज़ुरून, तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे। तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम, तारिफो, तुम देखोगे, पहचान लोगे उनके चेहरों में नजरत नईम, नेमत की ताजगी, नेमत की ताजगी। इमाम काबा हजरत इमाम जो साले बिन हुमैद बुजुर्ग इमाम है, उनकी एक किताब है, उस किताब का नाम है नजरत नईम। इस आयत करीमा से आपने इस किताब का नाम लिया है। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक और आपकी सीरत तैयबा पर यह किताब है। 12 जिल्दों पर मुश्तमिल है, अरबी जुबान में है, उर्दू तर्जमा भी उसका शुरू हुआ है, 1-2 किताबें छपी हैं उर्दू तर्जमा में। नाम उसका नजरतुन नईम है, इसी आयत करीमा से लिया गया है। बड़ी शानदार किताब है, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक के बारे में 12 जिल्दों पर बहुत ही प्यारा मजमुआ है। युस्कौना मिन रहीक़िम मख्तूम, युस्कौना, वो पिलाए जाएंगे, अबरार नेक लोग, ऐसी खालिस शराब जिस पर मोहर लगी होगी। रहीक मशरूब है, मख्तूम जिस पर मोहर लगी हुई है, रहीक मख्तूम। इसी से सीरतो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब अर्रहीकुल मख्तूम, जो अरबी में और उर्दू में और इंग्लिश में और बहुत ज्यादा जुबानों के अंदर मौजूद है, छपकर तकसीम हो रही है। मौलाना सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो इंडिया के रहने वाले थे और मदीना पाक में सीरत तैयबा के प्रोफेसर थे, अल्लाह के पास चले गए। उनकी ये किताब पूरी दुनिया में सीरत के मुकाबले में अव्वल आई है, जिसका नाम इस आयत करीमा से लिया गया है, अर्रहीकुल मख्तूम। खितामुहु मिस्क, उसकी मोहर कस्तूरी की है। खिताम, मोर उसकी जो वो मशरूब पी रहे हैं, कस्तूरी की है।
وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اس کے اندر جو بڑی نعمت ہے اس میں فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کرنا چاہیے مقابلہ کرنے والوں کو، فلیتنافس مقابلہ کرنا چاہیے، المتنافسون مقابلہ کرنے والوں کو۔ جس طرح مختلف مقابلے ہوتے ہیں، یہ دوڑ کا مقابلہ ہے، یہ کھیلوں کا مقابلہ ہے، تو اصل مقابلہ اس میں ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو ابرار کے لیے ہے، تم فلانے کی کرو گے میں تم سے بڑھ کر کروں گا، تو یہ چیز ہے مقابلے والی۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، وَمِزَاجُهُ اور اس کی ملاوٹ، من تسنیم، تسنیم سے ہوگی۔ اب تسنیم کیا ہے اس کی وضاحت اگلی آیت کریمہ میں ہے، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، جو ایک چشمہ ہے، چشمہ جس سے پئیں گے المقربون، مقرب لوگ جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی پیارے اور چہیتے ہیں۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا يضحكون، ایمان والوں سے ہنستے تھے ایمان والوں پر، ہنستے مسکراتے اور ان کا مذاق اڑاتے، کبھی کہتے یہ پاگل ہے اور کبھی کچھ کہتے ایمان والوں کو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے۔ یہ جو آنکھوں کا اشارہ ہے نا، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ حدیث مبارک میں ایک واقعہ ہے کہ پیارے رسول علیہ السلام میں صحابہ کرام میں تو بات چل رہی تھی کہ اس آدمی کو معاف کرنا یا قتل کرنا ہے، تو پیارے رسول علیہ السلام نے اس مجلس کے اندر جب کہ آنکھ کا اشارہ کیا گیا تو فرمایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، آنکھوں سے اشارے کرنا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یہ ان کافر لوگوں کا طریقہ تھا کہ ایمان والوں کو مذاق کرتے اور آنکھوں کے ساتھ ان کی طرف اشارے کرتے اور مذاق اڑاتے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس آتے وہ کافر لوگ، آخرت کو جھٹلانے والے، تو انقلبوا فَكِهِينَ، تو خوش گپیاں کرتے ہوئے واپس آتے۔ فَكِهِينَ گپے ہانکنا اور فضول باتیں کرنا، اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی اس طرح کی بےہودہ گفتگو کرتے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور نہیں وہ بھیجے گئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے ایمان والوں کو تو کہتے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، ایمان والوں کو گمراہ کہتے۔ وَمَا أُرْسِلُوا، نہیں وہ بھیجے گئے، علیہم ان ایمان والوں پر، حافظین محافظ بنا کر، نگہبان بنا کر۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، سو آج قیامت کے دن جو ایمان والے ہیں وہ کافروں سے ہنستے ہیں۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کافروں کو اس کا بدلہ دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے، ما كانوا يفعلون، جو وہ کرتے تھے اسی چیز کا بدلہ ہے اور اس کی جزا سزا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پیاری کتاب
پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.